السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واضح ارشاد فرماتے، صحابہ کرام اس انداز سے بیٹھ کر کے پوری توجہ کے ساتھ سنتے، ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں سر ہلا پرندہ اڑ نہ جائے، اتنا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح نصیحت فرمائی، اور اس انداز سے واضح نصیحت فرمائی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل جو ہے ایک دم بالکل پگھل گئے، نرم پڑ گئے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ الوداعی تقریر فرما رہے ہیں، ذرا کچھ ہمیں جو عہد ہم سے لینا ہے لے لیجئے، ہمیں ذرا کچھ مزید اور نصیحت فرما دیجئے۔ تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو ایسی پگڈنڈی دے کر کے جا رہا ہوں جو بالکل صاف ستھری سفید ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات جو ہے وہ بھی دن کی طرح سے روشن ہے، صاف اور شفاف ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد کوئی بھی کسی کے اندر ٹیڑھ پن نہیں آئے گا، کوئی کجی اختیار نہیں کرے گا مگر وہی جو ہلاکت میں پڑنے والا ہو، یعنی جو اس کو پکڑ لے گا، مضبوطی سے تھام لے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے، یقیناً وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی سارے ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور دیکھو تم میں سے جو بھی زندہ رہا وہ بڑے بڑے اختلافات دیکھے گا، بہت اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، تو میری سنت، میرا طریقہ، میری ادا، میرا عمل جو تم پہچان چکے ہو، اس کے اوپر قائم دائم رہنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفائے راشدین یعنی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے خلفائے راشدین۔ ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں میں مضبوطی سے اس کو تھام لینا۔ وعلیکم بالطاعہ، اور اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا، انکار نہ کرنا، پھرنا نہیں تم۔ وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی سربراہ بنا دیا جائے، لیکن جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، آپ کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے اور بلا رہا ہے اس طرف، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا۔ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقاد، مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک اونٹ، اس کی نکیل میں رسی پڑی ہوئی ہے، جس طرح مرضی آئے گھما لو، جس طرح مرضی آئے لے جاؤ، وہ گھومتا چلا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا نہیں میں ادھر نہیں جا رہا ادھر جاؤں گا۔ تو اسی طرح سے مومن کی مثال ہے، جب اس کو ان کے سربراہ دین کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، سامعین کرام، ہمارا دین تو بڑا آسان ہے اور واضح ہے اور روشن ہے بالکل، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ یہ باباؤں کی قصے کہانیوں میں نہیں ہے۔ ان باباؤں کو مت سنیں کہ جو قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں دین کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔